ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ مارو، نعرہ مارو، شان رسالت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ مارو، شان رسالت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین اور اصحاب لغت، یعنی آئیے اب لغت سے خاتم النبیین کا معنی متعین کرتے ہیں کہ اصحاب لغت نے خاتم النبیین کا معنی کیسے کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی کی لغات القرآن کی کتاب مفردات القرآن کی تعریف امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے نزدیک 90 صدی کے مجدد بھی ہیں، لہذا یہ کتاب قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وخاتم النبیین لأنہ ختم النبوہ ای تممہا بمجیئہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ لسان العرب عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب عرب و عجم میں مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس میں خاتم النبیین کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے خاتمہم وخاتمہم آخرہم ان اللحیانی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ خاتم القوم زبر کے ساتھ اور خاتم القوم زیر کے ساتھ، اس کے معنی آخر القوم ہے، اور انہیں معانی پر لحیانی سے نقل کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یعنی آخری نبی ہیں۔ یہ تو صرف لغت کی 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا، جبکہ لغت کے تقریباً تمام کتابوں میں خاتم النبیین کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو لغت سے بھی خاتم النبیین کا یہی مطلب ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو گئی، اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یعنی جتنے بھی لغت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام لغت کی کتابوں میں خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی مراد لیا گیا ہے۔ لہذا جو خاتم النبیین کا دوسرا معنی لے گا اور آخری معنی نہیں لے گا تو وہ معنی صحیح نہیں ہوگا۔ وہ معنی صحیح ہے جو اصحاب لغت نے مراد لیا ہے اور بیان کیا ہے۔